السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ حنین کے واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اوتاس اور طائف سے جنگ۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوتاس میں جمع ہو گئی اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوتاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو فوج کا سپہ سالار مقرر فرما کر اوتاس کی طرف بھیجا۔ درید بن السمع کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن السمع کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے جانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان، آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ نے اشارے سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اے او بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے یہ گرما گرم طعنہ سنا تو ٹھہر گیا۔ پھر دونوں میں تلوار کے دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان، خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے جانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا، تو چونکہ زہر میں بجھا ہوا تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کے پشت مبارک اور پہلوئے اقدس میں بان کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو ابو عامر رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی، یا اللہ، تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے درید بن السمع کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن السمع بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا۔ اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی صاحب زادی تھی۔
جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئی۔ چونکہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھی اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ پڑ چکے ہیں کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئی اور سب گرفتار ہو گئے، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دنوں تک شہر کا محاصرہ جاری رہا مگر طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس میں کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 اصحاب شہید ہوئے، 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیس کے۔ زخمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ جنگ طائف میں بت شکنی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانے کو برباد کر دے۔ یہاں عمر بن حمہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو توڑ دیا اور بتوں کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جاتے تھے: اے ذوالکفین، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جہاں ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے انتہائی گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینے پہنچا اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔